دعائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی جناب سیدہ کے لیے صلوات جتنی بلند پڑھ سکتے اتنی بلند پڑھیے گا۔ کافی اب آپ تشریف فرما ہیں، بادشاہ فرماتے ہیں جو دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد مستجاب ہو جائیں تو کثرت سے محمد و اہل بیت محمد پہ درود تلاوت کیا کرو، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ میرا مالک عبادت قبول و منظور فرما، آمین۔ یہ لازم ہے اور ضروری ہے، دعا قبول ہی تب ہوتی ہے جب آمین کہا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا پہ آمین نہیں کہتا اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہوتا۔ سائل نے سوال کیا مولا بخیل کیوں؟ فرمایا مانگنا اس نے ہے، عطا اس نے کرنا ہے۔ بندہ خالی آمین بھی نہ کہے بخیل نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا مالک جو عزادار مومن موالی مومنات جیسی نیت لے کے آئے ہیں، تمام محبان اہل بیت کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ میرا مالک جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما۔ میرا مالک سامعین کو بانیان کو ذاکرین کو وسیع رزق عطا فرما۔ میرا مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ بالاخص ننھا ذاکر سید حسن مجتبیٰ بخاری بیمار ہے مالک، صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ جن کے پاس اولاد نہیں مالک ماتمی فرزند عطا فرما۔ ملک صاحب تشریف فرما ہے ماتمی فرزند عطا فرما۔ سادات و غیر سادات جتنے تشریف فرما ہو حاجات کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے، بادشاہ کے ظہور کے لیے، قبر شبیر کی زواری کے لیے صلوات کوشش کریے گا، ایک کی پڑھیے گا اور باجماعت تلاوت کر لیجیے۔ محمد اجازت ہے بابا جی نوکری شروع کی جائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حسن رضا شاہ صاحب میرے بھائی ہیں اور تشریف فرما ہیں۔ رضا باس بھائی بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس وجہ سے چونکہ بانی مجلس ہے تو بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ آگے جا کے ایک نوکری تھی، اس وجہ سے بالکل مختصر سے لمحات میں مختصر ہی پڑھنا ہے تاکہ یہاں بھی نوکری ہو جائے پھر آگے بھی بادشاہوں کی نوکری ہو جائے۔ یاد رکھیے گا رحمان رحیم کریم جبار ستار اپنی لاریب بے عیب بے مثال کتاب میں اپنے حبیب سے قسم کھاتے ہوئے کہہ رہے والضحیٰ، اور اتفاق ہی ایسا ہے کہ جتنے بھی پہلے پڑھ گئے
سارے ہی خطیب اور جلالیوں والی. حافظ صاحب تو وہ کمال کر گئے. اس کے بعد امیر جعفری صاحب وہ کمال کر گئے. پھر اب سید نے بھی کمال کیا. تو یاد رکھیے گا والضحیٰ، دن کی قسم، واللیل اذا سجا، بابا جی رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے. اور سارے مجھ سے پہلے بتا کے گئے کہ قسم ہوتی بھنگو صاحب کس کی ہے، تو علم عباس کے جلال کی قسم ہے. میرے چھٹے امام سے ہی پوچھا گیا تھا مولا یہ دن اور رات ہے کیا؟ فرمایا دن اور رات یہ محمد و آل محمد کی قسمیں کھا رہا ہے اللہ. یعنی کہ دن مولا علی اور رات جناب سیدہ. اللہ یا بطول کی قسم کھا رہا ہے یا علی کی قسم کھا رہا ہے. اور آگے کہہ کیا رہا ہے؟ میرا حبیب ہم نے تجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا. مجھے پتہ ہے کوکر صاحب علاقہ میرا اپنا ہے، جتنا بول رہے ہیں میں سلام پیش کروں گا. اتنا بھی بولتے رہے، اللہ کرے علی والے چپ نہ ہو، علی والے بولتے ہی رہے، اتنا ہی کافی ہے. اور علی کے ذکر میں جو نہیں بولتا پھر وہ جہاں مرضی بولے، اللہ کی طرف سے تو لعنت ہی آتی ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب ہم نے کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا. چاچا انور میں نے تاریخ پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ یا محمد کے ساتھ زندگی میں ابو طالب رہا ہے یا حضرت علی رہے ہیں. سلام سلام سلام، بیدار بیدار بیدار، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حیدری آئے بسم اللہ. جی 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 میں بالکل مختصر پڑھنا ہے اور توجہ فرمائیے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے تجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرًا لَكَ مِنَ الْأُولَى. بابا سلیم شاہ جی آگے اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تیرا انجام جو ہے وہ آغاز سے بھی بہتر ہوگا. اور اگلا ہی فکرہ تھا جس کی خاطر میں نے بات شروع کی ہے. فَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ایک لمحہ اپنی سانسیں جو ہیں ان پہ کنٹرول کریے گا. میں بات اتنی بابا جی قیمتی کرنے لگا. اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو جائے گا. بابا جی بالکل داد لینا سید، داد اور ہوتی ہے، پیغام اور تبلیغ جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے. ایک صلوات پڑھیے گا بادشاہ کی ذات پہ. بابا جی کی آمد پہ اسے بلند صلوات پڑھ دیجئے گا. چلو اگر یہ بلند ہے تو اس سب سے بلند صلوات پڑھ دیجئے گا. بسم اللہ. اجازت ہے بابا جی. فَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ہم تمہیں اتنا توجہ ہے. دیکھیے جتنا آپ کے ذہنوں میں یہ گمان بیٹھ گیا نا بھی شاید چھوڑ کے چلا جائے گا، اتنا جلدی جانے والا نہیں. لیکن جانا جلدی ہے. میں نے توجہ کریے گا اللہ اتنا عطا کرے گا بابا شبیر شاہ جی کہ تو اپنے رب پہ بولو سارے راضی ہو جائے گا. جب میں عطا بابا سلیم شاہ جی ممبر کی قسم بندہ سانس لیتا ہوا اور کھاتا جناب حیدر کرار کا ہوا پھر چپ کر گیا، وہ جانے اور میرا مرشد علی جانے. میں نے قرآن سے تحقیق کی کہ اللہ نے محمد کو ایسا عطا کیا کیا ہے، تو مجھے قرآن میں ایک ہی صورت ملی کہ جس صورت میں اللہ کہہ رہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بولنا یار، بات سمجھ آئے تو بولنا. اللہ کہہ رہا ہے سلام یار جسے بات سمجھ آئی. حیدری اللہ کہہ رہے اے مصطفیٰ ہم تمہیں بطول عطا کریں گے تاکہ تو اپنے اللہ پہ راضی ہو جائے.
شاد و آباد رہے بھائی، سلامت رہے، سلامت. فَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. میرا حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے پالا. آپ یتیم تھے، ہم نے پالا. ہے نا بابا جی؟ وہ رولئی کیسا جو علی تک جائے نا. ہاں. اور ویسے بھی ایک بابا جی ایک نام مجھے آتا ہے، چلو لیتا نہیں، وہ ایک ذاکر تلہاڑا صاحب، وہ ممبر پہ پڑھ رہے تھے، یا ایک ملنگ نے جلالیوں والا نعرہ مارا، انہوں نے کہا جی جو ملنگ آدھا پہ میں دا ذمہ دار نہیں. پھر میں ممبر پہ آیا، ملنگ نے وہی نعرہ مارا، میں نے کہا اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں. جب علی کے دروازے پہ آ جائے تو پھر ذمہ داری سے بندہ بھاگے کیوں؟ تو یاد رکھیے گا، ہم نے پالا. کہہ رہے ہم نے پالا، کس نے؟ بولو. جناب عمران نے. اللہ جانے کہ جناب عمران میں کتنی عزت و جلالت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ہم نے پالا. بولو سلامت رہو، شاد و آباد. ایک نہیں بس آخری فکرہ بابا. قرآن اللہ نے جدوں بھی آکھیا، میں نہیں آکھیا، ہم آکھیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. بے شک بابا جی جو گھنٹوں کی تقریر تھی، بابا جی نے اسے ایک لفظ میں نتیجے کے طور پہ اللہ ہمیشہ کہتا ہے. کئی مقام ہے جہاں پہ اللہ کہتا ہے میں نے کیا، اور اکثر مقامات ہے جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پالا، ہم نے کیا. سائل نے امام سے پوچھا تھا، کسی ملا ملوانے مفتی کی بات نہیں، امام سے پوچھا گیا چاچا انور یہ اللہ ہم کب کہتا ہے؟ کہا کہ جب ہم آل محمد اللہ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. بھائی سلامت رہے بھائی مسیح بھائی. تو یاد رکھیے گا، میں بھی جہاں سارے آ رہے تھے میں بھی چاہتا ہوں چلو میں بھی مولا امیر المومنین حیدر کرار بادشاہ علی کے دنیا میں آنا پڑو. حیدر کرار کے بارے میں پڑھ کے گئے ہیں علماء خطبہ وائزین کہ رسول خدا نے اللہ سے کہا کہ مجھے چاہیے. اللہ نے کہا تو مانگے گا میں عطا کروں گا. اب مانگا علی ابن ابی طالب کو اللہ نے کعبے میں بھیجا، اور کعبے میں بھیجنے کا ملک اللہ دیتا صاحب کعبے میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کعبے میں بھیج کر بیت اللہ میں بابا شبیر شاہ جی بھیج کر اس کے بعد پھر رسول نے کہا یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، یا علی تیری مثال کعبے کی مثال. زین ماتم صاحب آیا بھی علی کعبے میں، مصطفیٰ نے بنا بھی کعبہ دیا، آیا بھی کعبے میں اور بنا بھی کعبہ دیا. بندے نے پوچھا راز کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا دنیا والوں، میرے دادا میرے نانا محمد نے میرے دادا علی کو کعبہ اس وجہ سے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کعبے سے پھرے وہ بھی کافر، کوئی علی سے پھرے وہ بھی کافر.